السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 13 تشدید یہ چلی ہوئی ہے۔ اس کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا ہے، 3 لائن جو ہے ہماری یہ یہاں تک مکمل ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ تختی نمبر 13 تشدید، اس کے ہم نے جو قواعد تھے وہ سمجھ لیے۔ نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور ایک چیز اور پڑھی تھی کہ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس حرف پر جس پر تشدید ہو۔ تو تشدید والے حرف کا آپ نے سمجھا ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار جس حرف پر تشدید ہو۔ اب یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ یہاں پر زیر ہے تو ہم یہاں تشدید آ گئی، تو اب ہم پچھلے والے حرف سے اس کو ملا دیں گے اور یہاں پر جو بھی آئے حرکت تنوین آئے اس کو وہی بولنا ہے جو یہاں پر ہے۔ حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن۔ تشدید ہے تو ہم نے پیچھے سے ملا دیا، اس کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 تنوین، تو اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جو اس پر ہے۔ اب بن، بب بن، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن۔ اس میں سختی جیسے بھی آئے گی جتنی تو اتنا ہی اچھا ہے ہم پڑھ سکیں گے۔ با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، تا با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن۔ جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی۔ فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع۔ یہ دونوں حرف سیم ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر فا عین زبر فع اور یہاں پر بھی فا عین زبر فع، بالکل ایک طرح کے ہیں، بین بالکل اسی طرح ہے، فا عین زبر فع، فا عین زبر فع۔ لیکن یہاں پر زبر ہے، زبر کو تو ہم جلدی پڑھتے ہیں، جب زبر کی آواز نکالیں گے فع، اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، اس کو کھینچ دیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ فع، کاف و پیش کو، و زیر وی، کو وی، تا و زبر تو، واو الف زبر وا، تو وا، سین جیم پہ سج، جیم زیر جی، سج جی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد دا، ہا زواد پہ خز، زواد پہ زو، خز زو، ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حیا، حیا، اس کو بھی سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، یا زبر یا، علیہ۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے نا کہ یہاں پر تشدید جو ہے وہ تیسرے حرف یا پر ہے اور بہت سے اسی پر تشدید لگاتے ہیں جبکہ ہے نہیں، علیہ ایسے بول دیتے ہیں۔ جب یہاں پر تشدید نہیں ہے تو پچھلے والے حرف سے تو نہیں ملانا۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، یا زبر یا، علیہ۔ تشدید یا پر ہے تو یا پر ہی ہم لام کو ملا دیں گے، پچھلا ہمارا حرف کیا ہے؟ لام، علیہ۔ تشدید سے پچھلا حرف عین نہیں ہے، کیا ہے؟ لام، تو لام کو ہی ملائیں گے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، یا زبر یا، علیہ۔ ایاک، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک۔ اب اس میں دھیان کیا رکھنا ہے؟ تشدید کو تو پڑھنا ہی ہے 2 حرف 2 مرتبہ اور سختی کے ساتھ، لیکن یہاں پر الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے۔ ایا، کاف زبر کا، ایاک، یا زبر یا، زوا نون پیش زن، یزن، نون پیش نو، یزن۔ اس کو بھی دھیان سے نہیں پڑھتے نا، بہت اس میں غلط پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ یا زبر یا، زواب کے اوپر تشدید نہیں ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں۔ تشدید جب نہیں ہے تو نہیں لگانی ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، زوا نون پیش زن، یزن، یا زبر یا، زوا نون پیش زن، یزن، نون پیش نو، یزن۔ اب آپ نے
इसकी तख्ती में नून का कायदा पढ़ा है कि नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? यजुन्नु, आपने अभी पढ़ा है कि गुन्ने की जो मिकदार होती है वो एक अलिफ के बराबर है, यजुन्नु। और इसमें क्या होता है, गलती क्या की जाती है इसमें, जो नून के ऊपर पेश है इसको खींच देते हैं और तो गुन्ना को नहीं खींचते। गुन्ना तो यजुन ये गुन्ना है, नू ये गुन्ना नहीं है। ये तो हमें वही हरकत बोलनी है ना जो उसके ऊपर है। अगर मद्दा है तो मद खींचना है, यहाँ पर तो पेश है तो उसको नहीं खींचना। यजुन्नु, जब गलत पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको यजुन्नु, नून को खींच देते हैं, जबकि खींचना क्या है, गुन्ना। इसका ध्यान रखना। यजुन्नु, सुम्मा, सा मीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा। खींचना क्या है इसमें, गुन्ना। मीम पे तशदीद है तो गुन्ना होगा। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ है। सुम ये गुन्ना है, मा गुन्ना नहीं है। सुम्मा ऐसे पढ़ना है इसको। सीन यहाँ पे सुई, या ज़ेर यी, सुई यी, रा ताज़बर रत, सुई रत। इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसको सुईरत पढ़ देते हैं जबकि या है सुई यी की आवाज़ आनी चाहिए इसमें। सुईरत, सुईरत, ये आइन है यहाँ पर तो इसमें आइन की आवाज़ आए। सीन आइन पे सु, आइन ज़ेर ई, सुई, रा ताज़बर रत, सुईरत। उत्तिलत, आइन त्वा पेश उत, त्वा ज़ेर ती, उत्ती, लाम ताज़बर लत, उत्तिलत। अब तशदीद किस पे है, त्वा पे। त्वा को हम 2 बार पढ़ेंगे। किससे मिलाएंगे, पिछले वाले हर्फ से मिला देंगे। उत्ती, लाम ताज़बर लत, उत्तिलत। यह आपका सबक तख्ती नंबर 13 तशदीद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। अब आप इसको अच्छी तरह से कई बार पढ़ें, कई बार इसको देखकर अच्छी तरह से इसकी मश्क करें। इस सबक में इन हरफों की जितनी भी मश्क होगी, प्रैक्टिस होगी, ये उतना ही अच्छा याद होगा। अगर हमने इसमें सिर्फ समझा है, प्रैक्टिस नहीं की, भाई ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको नहीं पढ़ सकते अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।